خواتین و حضرات، ورک پلیس سٹریس، کام کی جگہوں پر جو دباؤ ہے، اس میں جو کی گئی باتیں ہیں وہ یقین کیجئے اس حوالے سے ہیں کہ میں اس دنیا کو ایک ورک پلیس کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ آپ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہی تو جتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، کبھی وہ کام ایک ابا کا کام ہوتا ہے، کبھی ایک امی کا کام ہوتا ہے، کبھی ایک بیٹے کا، کبھی ایک بیٹی کا، اور کبھی ایک ملازم کا، کبھی کسی باس کا۔ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو ایک شہری کا۔ ہر وقت ہم کام ہی تو کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک کی یہ گفتگو ہوئی اور بہت دکھ کے ساتھ میں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا، غلامانہ آرگنائزیشنز اور غلامانہ امپلائیز کا۔ لیکن اب تک تو آپ یہ جان ہی گئے ہوں گے کہ اکثر جو گفتگو میں کرتا ہوں اس کے اندر بہت آئیڈیلزم ہوتا ہے، اور اس آئیڈیلزم میں جب میں یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ غلاموں کے ساتھ ہیں یا اماموں کے ساتھ ہیں، تو وہاں میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں دست بستہ کہ یہ نہیں ہے کہ یہ رستہ جو اماموں کا رستہ ہے یہ کوئی آسان رستہ ہے۔ دیکھ تو لیجئے انبیاء کی زندگیاں، اماموں کی زندگیاں، ان میں بھرے ہوئے دکھ، انہوں نے کس طرح کے صحرا پار کیے ہیں اپنی زندگیوں میں، کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو یہ رستہ جب آپ منتخب کرتے ہیں کہ میں غلام نہیں ہوں تو یہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے۔ آج کی گفتگو اس بارے میں ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ میں غلام کی زندگی نہیں گزاروں گا، تو اس سے یہ تو طے ہو گیا کہ اب آپ ایک سفر پر نکل پڑیں گے جو کہ آپ کو، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ آپ کو امام کے رستے پہ لے جائے گا، لیکن یہ ایک مشکل رستہ ہے۔ میں آپ سے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس میں محنت زیادہ لگتی ہے۔ یہ غلام رہنا بہت آسان ہے، اس کے اندر جو محنت ہے وہ بہت کم ریکوائرڈ ہے۔ بس مشکل یہ ہے کہ اس رستے پر چل کے جو اماموں کا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر آپ کا وہ ٹرو پوٹینشل باہر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ جو آزادی کی فضا میں یہ جو درخت بنتا ہے وہ پھلدار، پھولدار اور سایہ دار درخت ہوتا ہے، اور اگر غلامی کی کیفیت میں یہ بیج پنپے گا تو پھر یہ ایک بونا درخت ہوگا۔ یہ نہ اس کو کوئی پھل لگیں گے، نہ اس پر کوئی پھول کھلیں گے، اور نہ اس کے نیچے کوئی اس کے سائے کا لطف اٹھا سکے گا۔ اس لیے میں عرض کروں کہ یہ مشکل اٹھا لیں زندگی میں کہ جہاں آپ یہ طے کر لیں کہ میں غلامانہ آرگنائزیشنز میں سے آپٹ آؤٹ کروں گا، میں غلامانہ رولز میں سے آپٹ آؤٹ کروں گا، میں ایک مشکل رستہ اختیار کروں گا، لیکن آخر میں اس میں فرحت اور تازگی ہوگی۔ دیکھیے، دنیا میں جس وقت آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگوں سے چھینتے رہتے ہیں، چھین کے بڑے بنتے رہتے ہیں، تو ان کی زندگیاں وقتی طور پر تو بہت خوشحال ہوتی ہیں، وقتی طور پر وہ بہت خوش اور کامیاب بھی نظر آتے ہیں، لیکن فائنل انالیسز میں یقین کریں، مجھے 4 دہائیاں ہو گئی یہ پریکٹسز کرتے ہوئے سائیکائٹری کی اور مینٹل ہیلتھ کی۔ میں نے ان کو بہت ناآسودہ دیکھا ہے۔ میں نے ان کو جو قیمت ادا کرتے ہوئے دیکھی ہے وہ صرف انہوں نے نہیں ادا کی، ان کی فیملیز نے بھی کی ہے، ان کے بچوں نے بھی وہ قیمت ادا کی۔ لیکن جن لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے چھیننے، جھپٹنے اور اس طریقے سے حاصل کر کے لوگوں سے لے کر اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی، ان کی زندگیوں کے دکھ بھی دیکھے ہیں، اور وقتی دکھ اٹھانے والے وہ لوگ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، وہ وقتی طور پر تکلیف میں دیکھے ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب فائنل انالیسز ہوا اور زندگی کے سال گزرتے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا، تو ان کے ہاں جو آسودگی ان کی روح کی، جو آسودگی ان کے دلوں کی ہے، وہ مثالی ہے۔ کس مزے سے وہ رات کو سوتے ہیں، کس لطف سے وہ زندگی کی بہاریں پھر دیکھنا شروع کرتے ہیں، اپنے بچوں میں بھی وہ بہاریں دیکھتے ہیں، اور اپنے دوستوں میں بھی، اپنی فیملیز میں بھی وہ بہاریں دیکھتے ہیں۔ اس تکلیف کو اٹھا کر، جس کا میں آپ سے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آرگنائزیشن میں یہ لوگ جب آپٹ آؤٹ کرتے ہیں اس غلامی کے کلچر سے، تو لوگ انہیں شروع میں انتہائی پاگل، دیوانہ، مینٹل، میٹر، چریا یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ
شریف بننے کی کوشش کر رہا ہے, ایماندار بننے کی کوشش, ٹھیک ہو جائے گا کچھ دنوں میں. دماغ خراب ہے سالے کا, ہمارے لیے بھی عذاب ڈال رہا ہے, اپنے لیے بھی پتہ نہیں کیا بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس طرح کے جملے ان کے بارے میں کہے جاتے ہیں, بیکاز دے اسٹینڈ آؤٹ لائک اے سور تھم. تو ان کو پھر شروع میں بہت تھریٹس بھی ملتے ہیں, ان کو بہت بلینگ میں سے گزرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک خاتون ہیں تو آپ کو ہراس کیا جائے. آپ اس کے علاوہ لوگ آپ سے, آپ کی لیاقت سے, آپ سے اتنا جلنا شروع ہو جائیں گے کہ ایک جیلسی کا ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. لوگ آپ کے لیے کوئی پریجڈس ڈھونڈیں گے, یعنی کبھی اس بنیاد پر کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ کو بدنام کرنے کی اور لوگوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. کبھی وہ آپ کے نام میں سے کوئی ایک ایسا حصہ پریفکس ڈھونڈیں گے جس کی بنیاد پر وہ پریجڈس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے آرگنائزیشن میں. کبھی وہ خائف رہ کر آپ سے اپنے آپ کو دور اور آپ کو سوشلی آئسولیٹ کرتے چلے جائیں گے. کبھی وہ بلیٹنٹلی آپ سے نفرت کا اظہار کریں گے, آپ کو ایک طرح سے اس طرح بیہیو کریں گے جیسے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کوئی شرمناک عمل ہے. یعنی عجیب کیفیت ہے, شرمناک عمل ہے, اور آپ کو جھوٹے کیسز میں انٹینگل کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کے اوپر انکوائریاں شروع کرائی جائیں گی. ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پر آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی لگا دیا جائے, آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے, آپ کو اکھیڑ کے وہ جس کو میرے خیال پولیس میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیا جائے. ہو سکتا ہے آپ کو, وہ جو کراچی میں لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں پھر تیار رہو تمہیں انٹیریئر بھیج دیں گے. پنجاب میں کوئی ہو میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہو, اس کو کہتے ہیں تمہیں ڈیرہ غازی خان بھیج دیں گے. اور صاحب ذرا اسی طرح مختلف صوبے میں مختلف علاقے ہیں ایسے جہاں آپ کو بھیج دیا جاتا ہے سزا کے طور پر, کیونکہ آپ وہ پاگل ہیں, وہ میٹر ہیں, وہ مینٹل ہیں, وہ چریے ہیں, وہ دیوانے ہیں, جنہوں نے ایک آرگنائزیشن میں یہ طے کیا ہے کہ وہ اماموں کے راستے پہ چلیں گے اور غلام نہیں رہیں گے. ہاں, یہ وہ قیمت تو ہے جو آپ ادا کریں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ جو لطف اور جو کرم آپ کی زندگی میں پیدا ہونے والا ہے, اس کے نتیجے میں وہ کہیں بازار سے ملتا نہیں. وہ کوئی بھی قیمت چکانے سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا سوائے آپ کے. تو دس از اے پرائس ورتھ پیئنگ. جیسے کوئی بہت کمال کی دوائی ہو نا, جو آپ کھائیں تو بہت کڑوی لگے, لیکن پھر اس کے جو امپیکٹ ہیں آپ کی صحت کے اوپر وہ بہت پازیٹیو ہوں, کچھ عرصے کے بعد ہوتے ہیں. تو وہ جو لوگوں کو, ان آرگنائزیشنز کو, ان کمیونٹیز کو آپ سے محبت ہوگی, وہ آج نہیں ہوگی, وہ کچھ دن بعد میں ہوگی. ان کو پھر لوگ یاد کرتے ہیں, وہ ہمیشگی کی زندگی پا جاتے ہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. لوگ شاہد رہتے ہیں کہ وہ غلام نہیں تھے, اماموں کے ماننے والے تھے.